فصل فی معجزات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات کا بیان۔ حدیث نمبر 745 عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال انشق القمر على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلقتین۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ چاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دو ٹکڑے ہو گیا تھا، فلقتین، چاند دو ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا۔ فستر الجبل فلقتن، تو ہم جہاں سے ٹھہر کر مشرکین مکہ کو دکھایا جا رہا تھا، جب دیکھ رہے تھے تو وہاں سے ایک دو ٹکڑے ٹوٹنے کے بعد ایک ٹکڑا اس کا ٹوٹ کر پہاڑ کے پیچھے جا کر چھپ گیا تھا، اور دوسرا حصہ بالکل کھلا نظر آ رہا تھا۔ جب کھل گئے تو یہ جگہ جہاں سے ٹھہرے ایک حصہ پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ وکانت فلقۃ فوق الجبل، ایک حصہ پہاڑ کے پیچھے آ گیا اور ایک حصہ پہاڑ کے اوپر اسی طرح سے نظر آ رہا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اشہد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا یعنی میں چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، اس بات کی گواہ رہنا نہیں، یہ تو طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی عطا کیا ہے جی۔ پھر کس بات پر گواہ رہنا اللہ تعالیٰ؟ اے اللہ میں نے ان کو نبوت کے بارے میں بتا بھی دیا اور ان کی مانگ کرنے پر ان کو معجزات بھی دکھا دیا، اے اللہ میں نے ان کو دین پہنچا دیا، اس بات پر گواہ رہنا مراد ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور یہ متفق علیہ حدیث ہے اور یہ لفظ مسلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرما دیا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جو سورہ قمر ہے، باضابطہ چاند کے نام سے ایک سورت ہے قرآن میں، اس کی پہلی آیت ہی جو ہے انشقاق القمر، چاند کے دو ٹکڑے ہونے سے متعلق ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے عن انس بن مالک ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یریہم آیۃ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ نبی ہے تو کوئی نشانی دکھا دو، کوئی چمتکار دکھا دو، کوئی معجزہ دکھا دو، کچھ تو بتاؤ کہ آپ اللہ کے نبی ہے۔ دیکھیے یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے تو مطالبہ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، ام المؤمنین خدیجہ نے تو مطالبہ نہیں کیا تھا، مولا علی نے مطالبہ نہیں کیا، حضرت خباب نے نہیں کیا، حضرت بلال نے نہیں کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف، جو اسلام قبول کرنا چاہتے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر اعتماد کیا، انہوں نے اسلام کے لاجک کو اعتماد کیا، یعنی اس کی پاکیزگی اور اس کے تعلیمات کو دیکھ کر وہ اسلام قبول کر لیے۔ لیکن جن کو ماننا نہیں تھا وہ حجت کرنے کھڑے ہو گئے، اور وہ حجت کر کے پھر مطالبہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتاؤ کوئی نشانی۔ جیسے دیگر انبیاء سے بھی، سابقہ امتوں میں بھی لوگ سوال کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اگر آپ نبی ہے تو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں تو کچھ چمتکار کچھ دکھائیے۔ تو فرماتے ہیں فَأَرَاهُمْ انشقاق القمر مرتين، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے ہونا ان کو دو مرتبہ کر کے دکھایا۔ چاند کے دو ٹکڑے ہونا صرف ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، دو مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلی مبارک کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کیے تھے اور وہ جڑ گیا تھا۔ اب اس کے اوپر تھوڑی سی بحثیں چلتی ہے کہ اگر چلو بھئی پہلے زمانے میں کہتے ہم مان لیتے، لیکن اب تو جو ہے راکٹس میں بیٹھ کر انسان چاند تک پہنچ جا رہا ہے، اور تو کیا وہاں پر کوئی ایسی نشانی ملتی ہے؟ کیا ہسٹری میں اسلامک ہسٹری کے علاوہ کوئی اور کتابوں میں بھی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا ذکر آیا کیا؟ ٹھیک ہے، اب ہسٹری کا تو مجھے نہیں پتا ہے، لیکن میں ابھی سابق میں بھی اس کے اوپر کافی دیکھا تھا، ذہن سے نکل گیا، آج بیٹھ کر دیکھ رہا تھا تو ویکیپیڈیا پر اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 2010 تک سائنٹسٹ نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہم کو کوئی ایسی نشانی نہیں ملتی، کچھ دراڑیں چاند کے اوپر ضرور ہے لیکن وہ 100 کلومیٹر تک کی ٹکڑے نظر آتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا، اور یہ قرآن کریم میں جو لکھا ہوا ہے غلط ہے، اس طرح سے سائنٹسٹ کہتے رہے۔ حالانکہ یہ بات ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ لوگ اب تک زمین کے اوپر، یعنی سائنٹسٹ حضرات کی بات کو بھی لوگ ایسا سائنٹسٹ کہتے ہی فوراً مان لیتے، قرآن کو جتنا تیز نہیں مانتے اس سے تیز سائنٹسٹ کو مان لیتے، حالانکہ پچھلے ہزاروں سال میں دیکھو ہر تھوڑے دن میں سائنٹسٹ اپنی بات بدلتے رہتے جی۔ سائنٹسٹ یہ ثابت ہو گیا کہتے، اس کے تھوڑے دن کے بعد کہتے ہیں نہیں ان کی لاجک غلط نکلی، ان کا ریسرچ غلط نکلا، اب جدید نیو ریسرچ کے مطابق یہ ہے۔ تو بالکل سائنس کو ماننا چاہیے، لیکن اس پر ایسا ایمان اور یقین کے حساب سے نہیں، سائنٹسٹ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو 2010 تک ان کا یہ موقف تھا کہ چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا، لیکن 2016 کی میں ویکیپیڈیا پہ دیکھ رہا تھا، وہ میری فیلڈ نہیں ہے، میں اس پہ زیادہ نہیں دیکھ سکتا، مطلب اتنا ٹائم بھی نہیں دے سکتا اس کو۔ تو 2016 کی جو نئی ریسرچ آئی ہے ناسا کے، اس میں یہ لوگ بتا رہے تھے کہ جو
چاند کے اوپر کی جو لیئر ہے وہ لیئر کا ٹوٹنا اس بات کا بتا رہا ہے. جیسا اگر کوئی چیز ٹکراتی ہے تو لیئرز ایسے اڑ جائیں گے دیکھیے آپ ٹکرانے کے بعد. تو کہتے ہیں کہ چاند کے لیئرز کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک نہیں تھا, یہ بہت تیزی کے ساتھ قریب آیا, جس کی وجہ سے ٹکرانے کی وجہ سے اس کے کیا کہتے ہیں اوپر کی لیئر, اس کا چھلکا جیسا ہوتا ہے نا اوپر جو کور ہوتا ہے وہ اس کا ٹیڑھا میڑا ہوگا, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ 2-3 حصوں میں تھا ہوگا جو آ کر ٹکرایا, جس کی وجہ سے اس کے لیئرز ہل گئے ہیں. اب ہم کو یہ نہیں پتا ہے کہ کتنا ہے, لیکن یہ ٹکرایا ضرور ہے. اس کے 2-3 پیسز تھے, یہ آ کر ٹکرائے ضرور ہے. اب 2016 میں یہاں تک پہنچے, پھر 2026 تک, اور پھر 2036 کے بعد پھر خود ہی بول دیتے وہ, جیسے دوسرے باتوں میں مان لیتے ہیں, پھر وہ مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں شیخ الاسلام کا بڑا اچھا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے یہ قرآن کی خادمہ ہے. بولتے وہ سائنس جو ہے یہ قرآن کی خادمہ ہے, اس کا کام ہے قرآن کی خدمت کرتے رہنا. جتنا سائنس ڈیولپ ہوگی وہ ڈیولپ ہو کے آخری میں حضور نے صحیح کہا تھا پہ پہنچ کے ختم ہو جائے گی. ہو گئی اس کی ڈیوٹی. اس کی ڈیوٹی یہاں تک ہے کہ حضور نے صحیح فرمایا تھا. جیسا کہ اب کرونا وائرس ہو گیا تو اب بول رہے ہیں کہ ہاتھ اچھے سے دھونا, 20 سیکنڈ تک دھونا, ایسا دھونا ویسا دھونا. دیکھیے کہاں تک پہنچ گئی سائنس, ہاتھ اچھے سے دھونا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو فرمایا نا, جب وضو کرتے تو 3 مرتبہ ہاتھ دھوتے. 3 مرتبہ کہیں کو دھوتے تھے بھی کوئی بھی ہاتھ نہیں. ایک بالکل کسی کو ہاتھ دھونا ہے تو ہاتھ دھوئیے اور نکل جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ دھوئے, اور عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 مرتبہ پانی لیتے اچھے سے دھوتے, پھر 1 مرتبہ پانی لیتے پھر اچھے سے دھوتے, پھر تیسری مرتبہ پانی لیتے پھر اچھے سے دھوتے. اگر 1 مرتبہ ہاتھ دھونے کو اگر 10 سیکنڈ بھی کاؤنٹ کیا جائے تو 30 سیکنڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاتھ دھو کر بتاتے تھے. آج سائنس کہہ رہی ہے نہیں, اچھی طریقے سے لگڑ کے کم از کم 20 to 30 سیکنڈ دھونا چاہیے. تو مطلب سائنس پہنچ گئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں تک پہنچ گئی ہے. یہی سائنس کا کام ہے, اور الحمدللہ سائنس اپنا کام کرتے آ رہی. وہ چاند کے متعلق بھی فیوچر میں کر دے گی انشاءاللہ تعالی اپنا کام, وہ خدمت پوری کر کے رہے گی. الا یہ کہ کوئی جھوٹ موٹ ہلاتے رہے تو الگ بات ہے, لیکن جب سچ تلاش کرے تو وہ جا کے سچ حضور کے پاس ہی جا کر رکتا ہے.